چلیے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی النضح بعد الوضوء، یہ باب ہے وضو کرنے کے بعد پانی چھڑکنے کے بیان میں، یعنی وضو کرنے کے بعد ازار پر پانی چھڑک لے تاکہ اس کے دل میں اگر وسوسہ پیدا ہو تو ذہن اس بات کی طرف جائے کہ یہ وہی تری ہے جو میں نے ازار پر چھڑکی ہے۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد وساوس کو دور کرنے کے لیے ازار پر پانی چھڑک لے۔ حدثنا نصر بن علی و احمد بن ابی عبید اللہ السلمی البصری قال حدثنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن الحسن بن علی الحاشمی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبریل۔ حسن ابن علی ہاشمی عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مجھ سے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فانتضح، جب آپ وضو فرمائیں تو پانی چھڑک لیں۔ یہ جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں اس میں صریح کے ساتھ خطاب کیا، جبکہ ہم لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ اس میں صریح کے ساتھ بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ان سب اوصاف کریمہ کے ذریعہ ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، یعنی تم لوگ آپس میں رسول کو اس طرح سے نہ پکارو، تم لوگ رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو، یعنی آپس میں تم لوگ جو نام لے کر کے پکارتے ہو ایک دوسرے کا، رسول کو اس طرح نہ پکارو، بلکہ بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا جو دیگر اوصاف کریمہ ہیں ان سے عرض کرو، انہیں ذکر کر کے عرض کرو۔ بعض حدیثوں میں خاص اس میں صریح کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے خود اسی ترمذی شریف میں کتاب الدعوات میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک عامہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض حال کیا بارگاہ رسالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ تم وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے یہ دعا کرو،
اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی اللہم شفعہ فی۔ یہ تم دعا کرو۔ اس کے بعد وہ گئے، نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا کی تو بینائی ان کی لوٹ آئی۔ تو اس حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ اس تعلق سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہے، یعنی کوئی اگر حاجت کے لیے یہ دعا نماز کے بعد کرے تو وہاں پہ کیا کہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہے۔ اس میں صریح کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں عرض نہ کرے، لیکن ایک دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ حدیث شریف میں صریح طریقے پر اس میں رسالت آیا ہے، اس لیے صریح طور پر ہی اس میں رسالت سے عرض کرے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر کیا کہے؟ یا رسول اللہ کہے۔ اذا توضأت فانتزع، جب آپ وضو فرمائیں تو پانی چھڑک لیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس میں کئی معانی کا احتمال ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب آپ وضو کریں فانتزع، یعنی فصب الماء، یعنی اپنے اعضاء پر پانی بہائیں، یعنی جو اعضائے مغسولہ ہیں ان پر پانی بہائیں، یعنی مسح پر اکتفا نہ فرمائیں بلکہ پانی بہائیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اذا توضأت فانتزع کا مطلب ہے کہ جب آپ استنجا فرمائیں فانتزع تو اس وقت استبرا فرمائیں۔ دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا، استنجا فرمائیں تو استبرا فرمائیں۔ اور ایک معنی تو وہی ہے جس کے لیے امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جب وضو فرمائیں تو ازار پر پانی چھڑک لیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وسمعت محمدًا یقول، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ الحسن بن علی الہاشمی منکر الحدیث، اس حدیث کے راویوں میں ایک ہیں حسن ابن علی ہاشمی، وہ منکر الحدیث، اس کو منکر مت پڑھیے گا، کیا؟ منکر الحدیث۔ منکر الحدیث اس ضعیف راوی کو کہتے ہیں جو ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منکر الحدیث۔ وفی الباب، اس باب میں ابو الحکم ابن سفیان، عبداللہ ابن عباس، زید ابن حارثہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ وقال بعضهم، بعض لوگوں نے سفیان ابن الحکم کہا ہے یا حکم بن سفیان کہا، یعنی شک کے ساتھ۔ وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اور اس حدیث میں محدثین نے اضطراب کیا
اس لیے کہ کسی نے سفیان بن حکم کہا، کسی نے حکم بن سفیان کہا۔ باب فی اسباغ الوضو، یہ باب ہے کامل وضو کرنے کے بیان میں۔ کامل وضو کرنے کا مطلب کہ وضو کے جو آداب اور وضو کی جو سنتیں ہیں، تمام آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس سے درجات کو بلند فرماتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال، ارشاد فرمایا، اسباغ الوضو علی المکارہ، مکارہ مکرہ کی جمع، یہ کرہ یکرہ سے بنا جس کا معنی آتا ہے ناگوار سمجھنا۔ تو مکارہ کا مطلب ہے کہ وہ مقامات، وہ حالات جن میں وضو کرنا نفس پر شاق گزرے، تو ایسے مقامات کو مکارہ حدیث شریف میں کہا گیا۔ جیسے سخت ٹھنڈک کے زمانے میں جب کہ پانی بہت ٹھنڈا رہتا ہے، اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ طبیعت پر شاق۔ اب ایسے وقت میں کامل وضو کرنا یعنی آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے کامل وضو کرنا، یہ ہے اسباغ الوضو المکارہ۔ یا یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف کے عالم میں کامل وضو کرنا یہ نفس پر شاق معلوم ہو رہا ہے، تو اس وقت کامل وضو کرنا یہ اسباغ الوضو علی المکارہ۔ فرمایا کہ شاق، نفس پر شاق مقامات میں کامل وضو کرنا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کی طرف قدموں کی کثرت، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین عمل۔ پہلا عمل مشقت خیز مقامات میں کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رباط رابطہ یرابط مرابطتاً و رباطاً، اس کا معنی ہے کہ حدود اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دارالاسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر گھوڑے کو باندھ رکھنا، یہ رباط کا لغوی معنی، اور اس سے جہاد کی تعبیر کی جاتی۔
فذالکم الرباط، تو یہ جہاد ہے۔ یعنی اگر کوئی مشقت خیز مقامات میں کامل وضو کرتا ہے اور گھر اس کا دور ہے مسجد سے، دور رہنے کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، دور رہنے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، یعنی گھر پہ وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ مکان دور ہے، پھر بھی وہ جماعت کا پابند ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو یہ ہے جہاد۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ مشقت کے مقامات میں وہ کامل وضو کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء نحو وقال قتیبہ فی حدیثہ، یعنی قتیبہ نے بھی اس حدیث کی روایت اپنی سند سے علاء سے کی ہے، مگر قتیبہ نے اپنی حدیث میں 3 بار کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ثلاثاً 3 بار کہا۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت علی، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عباس، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہیں عبیدہ ابن عمرو بھی کہتے ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبد الرحمن ابن عائش اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور علاء ابن عبد الرحمن یہ ابن یعقوب جوہنی ہیں، ہوا ثقۃ عند اہل الحدیث، یہ محدثین کے نزدیک ثقہ۔ باب المندیل بعد الوضو، یہ باب ہے وضو کرنے کے بعد رومال استعمال کرنے کے بیان میں۔ وضو کرنے کے بعد رومال استعمال کرنا جائز، مگر اتنا نہ استعمال کرے کہ وضو کا نام و نشان ہی مٹا دیا، یعنی تری کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پر باقی نہیں ہے، اتنا استعمال نہ کرے، بلکہ اسی حد تک رومال کا استعمال کرے کہ مسجد کے اندر وضو کے قطرات ٹپکنے نہ پائیں، بس اسی حد تک استعمال کریں، باقی ایک دم اس کا نام و نشان ختم کر دینا، جیسا کہ یہ مترفین کی عادت ہے یا متکبرین کی عادت ہے، تو اس طرح سے رومال استعمال کرنے سے ممانعت ہے۔ ہاں اگر اسے کوئی ضرورت ہے، مثلاً اسے بخار ہے، بخار کے عالم میں اس نے وضو کیا ہے یا غسل کیا، اب یہ اندیشہ ہے کہ اگر تری اس کے جسم پر باقی رہے گی تو بخار اس کا اور تیز ہو جائے گا، اس لیے اب ایسی حالت میں وہ کپڑے کا استعمال کر کے ساری تری کو اپنے جسم سے سکھا دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بخار کی حالت میں اسے غسل کی حاجت لاحق ہو گئی ہے، تو غسل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اب ایسی صورت میں اس نے غسل کر لیا ہے تو اور وہ تری اس کے لیے مضر ہے، تو اس تری کو کسی کپڑے سے سکھا لے۔ حدثنا سفیان بن وکی حدثنا عبداللہ بن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد استعمال فرماتے تھے،
اس باب میں حضرت معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عتبہ بن حمید عن عبادہ بن نصی عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ۔ عبد الرحمن ابن غنم حضرت معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضور نے وضو فرمایا تو چہرے انور کو حضور نے اپنی چادر اقدس کے کنارے سے پوچھا۔ تو ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بعد رومال استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بعض لوگوں نے اس سے منع کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دیگر اعمال کے ساتھ وضو کی تری بھی وزن کی جائے گی، تو اسے اگر پوچھ کر کے ختم کر دیا تو اس کے اعمال صالحہ میں گویا کمی ہو جائے گی، اس لیے رومال کا استعمال نہ کرے۔ مگر اس تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ نے ایک رسالہ مستقل طور پر تحریر فرمایا ہے رومال استعمال کرنے کے تعلق سے۔ اس رسالے کا نام ہے تنویر القندیل فی اوصاف المندیل۔ کیا نام ہے؟ تنویر القندیل فی اوصاف المندیل۔ رسالے کے نام ہی سے، عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ اس رسالے کا مضمون کیا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ایک کتاب الالمام فی آداب دخول الحمام اور دوسری کتاب تاریخ ابن عساکر۔ ان دونوں کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ کتاب الالمام فی آداب دخول الحمام کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا باسا بالمندیل بعد الوضو، وضو کے بعد رومال استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور تاریخ ابن عساکر، جسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ تاریخ دمشق، جو فقط 82 جلدوں میں یہ کتاب، ہاں ایک جلد 400 صفحے کی تقریباً ہے، 350 سے لے کر کے 400 صفحے تک کی ایک جلد ہے، 82 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ لائبریری میں یہاں پہ موجود ہے، اس کے 2 سیٹ موجود ہیں، آپ حضرات بھی اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تاریخی ابن عساکر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فمسح بثوب نظیف فلا باس بہ ومن لم یفعل فہو افضل، یعنی جس نے وضو کیا اور اس نے صاف کپڑے سے پونچھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ومن لم یفعل فہو افضل، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے وہی افضل۔ تو افضل تو یہ ہے کہ رومال اس حد تک استعمال نہ کرے کہ وضو کے قطرات ٹپکیں یا وضو کا نام و نشان مٹ جائے۔ ہاں اس حد تک رومال کا استعمال کرے کہ تری تو باقی رہے کچھ، لیکن جو پانی ہے وہ زمین پر ٹپکنے نہ پائے۔
بعض علماء نے جو منع کیا ہے اس کی وجہ وہ حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو ایک کپڑا پیش کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت قبول نہ فرمایا اور دونوں ہاتھوں سے پانی کو حضور نے جھاڑ دیا اور وہ کپڑا قبول نہ فرمایا، اسے نہ لیا. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ رومال استعمال نہ کرے، مگر اس وقت قبول نہ فرمانے کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے وقت کم رہا ہو، صحابہ کرام منتظر تھے، تو وہاں وقت کی قلت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رومال کو، کپڑے کو قبول نہ فرمایا. اور بھی دوسری وجہ ہو سکتی ہے جس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں فرمائی. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے، اس کی سند میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اس کی سند ضعیف ہے. رشتین ابن سعد، عبد الرحمن ابن زیاد ابن عنو افریقی یضعفان فی الحدیث، دونوں کو حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ لیس بالقائم، ام المومنین کی حدیث لیس بالقائم، یہ ہے الفاظ تجریح میں سے. ام المومنین کی حدیث سند کے اعتبار سے قوی نہیں. ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح نہیں آئی. امام ترمذی یا محدثین جب یہ کہتے ہیں لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحت جو بہت اعلیٰ معیار، حدیث صحیح جو حدیث شریف کا بہت اعلیٰ معیار، کہ جس کے سارے راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو، صرف اس کی نفی ہوتی. اور حدیث صحیح کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث حسن بھی نہ ہو. اس لیے جب محدثین لا یصح فی ھذا الباب کہتے ہیں تو وہاں پر صرف حدیث صحیح کی نفی ہوتی ہے، اور حدیث صحیح کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث حسن بھی نہ ہو. جبکہ ثبوت احکام کا مدار صرف حدیث صحیح پر نہیں ہے، بلکہ احکام کا ثبوت جس طرح سے حدیث صحیح سے ہوتا ہے اسی طرح سے احادیث حسان سے بھی ہوتا. یعنی حدیث صحیح سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں اور حدیث حسن سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر لا یصح کا مطلب زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہے کہ اس باب میں حدیث صحیح نہیں ہے اور اس سے حسن کی نفی لازم نہیں آتی. وابو معاذ، اور ابو معاذ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ سلیمان ابن ارقم، وہو ضعیف عند اہل الحدیث، اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم فی المندیل بعد الوضوء، اور صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد اہل علم کی ایک قوم نے وضو کے بعد رومال استعمال کرنے کی رخصت دی ہے. ومن کرہہ انما کرہہ من قبل انہ قیل، اور جنہوں نے اسے مکروہ قرار دیا وہ اس وجہ سے مکروہ قرار دیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان الوضوء یوزن، کہ قیامت کے دن وضو کی تری دیگر اعمال کے ساتھ وزن کی جائے گی. وروی ذالک،
عن سعید بن المسیب والزہری، اور یہ حضرت سعید بن المسیب اور امام زہری سے مروی ہے۔ اب امام زہری تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر قال حدثنی علی بن مجاہد عنی وہو عندی ثقۃ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن حمید نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جریر نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی بن مجاہد نے حدیث بیان کی، انی مجھی سے روایت کر کے۔ علی بن مجاہد نے مجھ سے حدیث بیان کی، انی مجھی سے روایت کر کے، وہو عندی ثقۃ، اور وہ میرے نزدیک ثقہ۔ عن سالمہ، میں روایت کرتا ہوں سالبہ سے۔ یہ سند کبھی کبھار حدیث کی کتابوں میں اس طرح سے نظر آتی، اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ نے کوئی حدیث شریف بیان کیا اپنے شاگردوں سے، اور بیان کرنے کے بعد اسے بھول گئے، وہ حدیث انہیں یاد نہ رہی۔ اب ان کے کسی شاگرد نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، انہوں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے بیان کیا ہے اس کو۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ میرے نزدیک ثقہ، اس لیے میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث آپ سے بیان کی، لیکن اب اس وقت چونکہ میں بھول چکا ہوں، اب یہ حدیث میں آپ سے سن رہا ہوں، اس لیے اب اس وقت آپ میرے شیخ ہو گئے۔ پہلے تو میں شیخ تھا آپ کا، لیکن اب جب کہ میں بھول چکا ہوں اور یہ حدیث آپ سے میں سن رہا ہوں، اس لیے اب آپ میرے شیخ ہو گئے۔ تب ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ حدثنی فلان عنی وہو عندی ثقۃ، یعنی فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے مجھی سے روایت کر کے، اور وہ میرے نزدیک ثقہ۔ اس باب میں بعض لوگوں نے باضابطہ کتاب بھی لکھی ہے، اور اگر کتاب نہیں لکھی ہے تو ایک مستقل باب اس پر قائم کیا ہے کہ من حدث و نسیا، یعنی جنہوں نے حدیث بیان کی اور بیان کرنے کے بعد بھول گئے۔ تو یہ سند اسی قبیل سے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ جریر فرماتے ہیں کہ علی ابن مجاہد نے مجھ سے حدیث بیان کی، انی مجھی سے روایت کر کے، وہو عندی ثقۃ، اور وہ میرے نزدیک ثقہ۔ کبھی استاد اور شاگرد میں اس طرح سے اختلاف ہو جاتا ہے، اب شیخ نے اگر یہ کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں، اور شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے بیان کیا، اب اگر وہ ثقہ ہیں تو ایسی صورت میں شاگرد کی بات کو ترجیح دی جائے، یہ مانا جائے گا کہ شیخ کو نسیان ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شیخ نے انکار کر دیا، یہ کہا کہ نہیں میں نے اس کو بیان نہیں کیا، یہ غلط ہے، اس کی نسبت میری طرف غلط، اور تلمیذ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کو بیان کیا۔ اب ایسی صورت میں کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی، کس کا قول مانا جائے گا؟ تلمیذ کا قول مانا جائے گا یا شیخ کا قول مانا جائے گا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ دونوں ثقہ ہیں، شیخ بھی ثقہ ہیں اور تلمیذ بھی ثقہ، دونوں ثقہ ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا اجتہاد یہاں کام نہیں کرے گا، چونکہ گھنٹی لگ گئی، ابھی ہم کچھ بیان کریں گے تو ذہن بھی آپ لوگوں کا قبول نہیں کرے گا۔ اس کی پوری تفصیل میں نے اپنی کتاب اصول جرح و تعدیل میں ذکر کی کہ کس کا قول اس صورت میں مانا جائے گا۔
اس لیے آج اس کا مطالعہ آپ لوگ کر لیجئے، پھر کل بتائیے گا کہ کس کا قول مانا جائے گا۔ حدثنی ہے علی بن مجاہد انی، علی بن مجاہد نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، مجھی سے روایت کر کے، اور وہ میرے نزدیک ثقہ ہیں، عن ثعلبہ، ظاہر ہے کہ جو شیخ ہیں وہ خود ثعلبہ سے روایت کرتے ہیں، اس لیے اب یہ ہوگا کہ میں نے ثعلبہ سے روایت کی، وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔